نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات درس تصوف میں ہمارا عنوان گفتگو تھا نکاح۔ نکاح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، تمام انبیاء کرام کی، دیگر انبیاء کرام کی بھی سنت ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بہت محبوب عمل ہے، اور یہ بھی ایک عبادت ہی کی ایک شکل ہے، لیکن اس سلسلے میں اس کی جو تفصیل ہیں وہ فقہا نے بھی اور صوفیاء نے بھی بیان کی ہیں کہ نکاح کے کرنا افضل ہے یا نہ کرنا افضل ہے، کرنا کب افضل ہے، نہ کرنا کب افضل ہے، یہ ساری تفصیل ہیں۔ اس کو نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل یہ ہر انسان کے لیے ضروری واجب فرض ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے یہ ناجائز ہے۔ البتہ ایک بات ضروری چیز ہے، جب تک دو چیزوں کو انسان کا اگر یقین ہے نا کہ یہ میں نہیں کر سکوں گا، پھر انہیں نکاح سے بچنا چاہیے۔ ایک تو ہے نان و نفقہ، کیونکہ بیوی کا نان و نفقہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ آج کل بہت کیس آتے ہیں، بہت کیس میرے پاس آتے ہیں، اور جو مین پرابلم ہے نا گھروں میں، اصل تو اس کا سبب جہالت ہے، یعنی سب سے بڑا سبب اس کا جہالت ہے، اور دوسرا اس کا سبب یہ ہے کیونکہ بچیاں بھی کماتی ہیں، بچے بھی کماتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ میرا یہ تیرا، یہ میرا یہ تیرا۔ جب یہ میرا یہ تیرا سے شروع ہوتا ہے نا، بس یہاں ہی سے بات بڑھتی 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 جا کر طلاق پر ختم ہوتی ہے۔ یہ میرا یہ تیرا سے بات شروع ہوتی ہے۔ دو میں نے میں بھی غور و فکر، کیونکہ تقریباً کوئی ایسا ہفتہ نہیں جاتا کہ جس ہفتے میں کوئی نہ کوئی رابطہ نہ کرتا ہوں ان مسائل میں۔ وہ بہت کم ایسے ہیں، میرے ایک ہفتہ گزرا ہوگا کہ جس میں کسی نے یہ فون نہ کیا کہ یہ پرابلم ہے جی، یہ پرابلم ہے، کیا کریں۔ آپ سوچتے ہیں یار یہ لوگ اتنے بیچارے پریشانی کا شکار ہیں، تو سبب کیا ہے؟ تو جو میں نے اس کا خلاصہ، جو گھروں میں نچاکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، پھر روتے ہیں، ابھی کل کا روتے ہیں، میں رونے سے پہلے یہ بات سوچ لو۔ تین چیزیں اس کا مین سبب ہے۔ جہالت ہے، نہ لڑکی کو کسی بات کی خبر ہے کہ نکاح کیا ہے کہ نکاح کیا نہیں ہے، نہ لڑکے کو پتہ ہوتا نکاح کیا ہے یا کیا نہیں ہے، بالکل پتھر کی طرح ہوتے ہیں دونوں۔ ہم سکول، کالج، یونیورسٹیوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، نہ ماں باپ کو توفیق ہے، نہ ہی ان بچوں کو توفیق ہے کہ ہم دین بھی سیکھ لیں۔ بھائی نکاح کیا چیز ہے؟ نکاح کے بعد ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ شریعت نے تمام چیزوں کو بہت کلیئرلی، بڑا واضح بیان کیا ہوا ہے۔ سیکھیں دین۔ ایک اس کا سبب جہالت ہے۔ دوسرا اس کا مین سبب پیسہ ہے، مین سبب اس کا پیسہ ہے۔ میرا تیرا، میرا تیرا، جو کہ پیسہ ہوتا ہے نا دونوں کے جیبوں میں، تو میرا تیرا سے شروع ہو جاتا ہے، اسی سے ہوتا 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 کام بگڑ جاتے ہیں، جبکہ دین نے یہ مسئلہ حل کیا ہوا ہے۔ خرچ کا سب ذمہ داری ایک ہی کندھے پر رکھی ہوئی ہے، مرد کے کندھے پر ہے، عورت کے کندھے پر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ خود عورت کو اس کا کھانا پینا، لباس، رہائش، علاج، معالجہ، ساری اس کی ضروریات کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو میرا تیرا ختم، جب میرا تیرا ختم ہوگا نا تو آدھے لڑائی جھگڑے گھر میں ختم ہو جائیں گے۔ اور تیسرا سبب ہے یہ جو
اختلاط ہے نا، اسکول کالج یونیورسٹیوں میں پروگراموں میں لڑکے لڑکے آپس میں مل جاتے ہیں، اور اس وقت تو چونکہ ایک حماقت بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کہ جو جوانی ہے یہ پاگل پن کا پاگل پن اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، نہ تجربہ کاری ہوتی ہے۔ اس وقت وہ کوئی سوچتے سمجھتے نہیں، فیصلہ کرتے ہیں، اور بعد میں وہی شناخت ان کے دل میں نفرت پیدا کرتی ہے۔ کاش کہ یہ نوجوان کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لے، اپنے بزرگوں سے مشورہ کر لے، ان کے مشورے پر چلیں۔ جب ان کے مشورے پر چلیں گے تو چونکہ پھر وہ الحمدللہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں اچھے خیالات رکھیں، تو اس طرح یہ سمجھتے نا جی آج اچھا اس نے میرے ساتھ ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو۔ لڑکی یہ سمجھتی ہے، وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتی ہے، میرے ساتھ کالج میں ایسے باتیں کرتا تھا، ہو سکتا ہے یہ دفتر میں بھی کسی کے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہو۔ لڑکا بھی ایسے ہی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا پر جو اعتماد ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ختم کیا ہوتا ہے؟ وہ چند دن کی جو یاری ہوتی ہے نا اسکول کالج یونیورسٹی کی یا دفتر کی، وہی بات سبب بن جاتی ہے بعد کے اختلاف کا۔ یہ میں نے نچوڑ نکالا ہے، اعتماد نہیں کرتے ایک دوسرے پر۔ یہ دفتر میں جاتا ہے تو ہو سکتا ہے، باہر رہتا ہے تو ہو سکتا ہے، یہ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے، بس وہی شیطان ان کے دماغوں میں وسوسے ڈال 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 کر بعد میں طلاق اور پھر رونے دھونے تک مسائل چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری بات عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لو نکاح کیا چیز ہے، تم اس ذمہ داری کو نبھا بھی سکو گے یا نہیں۔ لڑکا بھی سوچ لے، لڑکی بھی سوچ لے، یہ پوری زندگی نہیں، زندگی کے بعد کا بھی یہ سفر ہے، ایک لمبا سفر ہے۔ اس سفر کو چند دنوں کی لذت کے لیے نہ سوچو، پوری زندگی اور ماں بعد اس زندگی کے بعد والی زندگی کا بھی سوچو، اس کے بعد اس کو شروع کرو۔ اسی لیے تمام علماء اس کے دونوں پہلو بیان فرماتے ہیں۔ اس کا بہت مفید پہلو بھی ہے، اور مفید اس کے لیے ہے پہلے انسان اپنا آپ کا تجزیہ کرے کہ میں یہ ذمہ داریاں نبھا بھی سکوں گا کہ نہیں۔ اگر نبھا سکتا ہے تو بالکل نکاح کر، نہیں نبھا سکتا بالکل نہ کر۔ اب ہے وہ میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا، یہ ساری چیزیں کتابوں میں، لیکن تقریباً تمام صوفیوں نے اس بات پر بحث کی۔ تصوف کا یہ ایک چیپٹر ہے، یہ ایک شعبہ ہے جس پر بحث کی جاتی ہے تصوف کی کتابوں میں، کہ صوفی کے لیے مجرد بلا نکاح یہ زندگی گزارنا بہتر ہے یا نکاح کی زندگی بہتر ہے۔ اس میں بھی نہ تو یہ کلیتاً اس کا یہ جواب ہے کہ بل نکاح والی ہی زندگی ایسا جو انسان بیوی کا نان و نفقہ برداشت کر سکتا ہے اور اس پر ظلم زیادتی سے باز رہ سکتا ہے، اس کے سارے جتنے شریعت نے اللہ سبحانہ و تعالی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو حقوق دی وہ ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے نکاح کرنا بہتر ہے۔ اگر اس کو نان و نفقہ برداشت نہیں کر سکتا، یا نان و نفقہ تو ہے لیکن اس پر ظلم کرے گا، تو اس کے نکاح نہ کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ جو ظلم کرے، زیادتی کرے، کیونکہ نکاح نہ کرے گا اپنی ذات کا مسئلہ، جب ظلم کرے گا تو قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، دنیا میں بھی جواب دیا ہے، قیامت کے دن بھی جواب دیا ہے۔ ظلم کی اجازت نہیں ہے، نہ بیوی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ پر ظلم کرے، نہ ہسبینڈ کو اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم کرے۔ ظلم زیادتی کی اجازت کسی ایک کو بھی نہیں ہے، دونوں اپنے دائرے میں رہے۔ اب میں وہ انشاءاللہ وہ دونوں پہلو عرض کرتا ہوں، کچھ تو میں نے گزشتہ درس میں عرض کر دی ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ انسان بھائی کوئی بھی مثلا جب نہیں نکاح کرے گا تو کرے گا کیا؟ جو بھی کام کرے گا نا شریعت کے مطابق، دین کے مطابق اور دنیا آخرت کے سنوارنے کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب کام کاج اپنا نان و نفقہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو کام کرے گا، باقی وقت وہ عبادت میں گزارے۔ لیکن عبادت میں انسان جتنا بھی کام لگائے نا آخر وہ بورڈ ہو جاتا ہے، بورنگ فیل ہوتی ہے۔
اس لیے اللہ رب العزت نے نکاح کو رکھا ہے کہ جب تم کوئی بھی کام، بہترین کھانا بھی آپ ڈیلی کھائیں گے نا تو ایک دن کا یار آج ذرا چینج کر دیں کھانا، کوئی بھی آپ بہترین لباس پہننے ایک دل کرتا ہے یار یہ لباس چینج کر دیں۔ روز ہم دیکھتے ہیں لوگ صفا سیدھی بالکل فریش کو باہر رکھ دیتے ہیں، یار کو اور لے جاؤ، ہم نیا لے کر آئیں گے۔ کیوں بھائی؟ نئے کپڑے چیریٹی کو دے کر، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کوئی بھی کام ایک جیسا آدمی مسلسل کرتا رہے، ایک قسم کا کھانا کھائے، لباس پہنے، ایک قسم کا ہمیشہ، تو بوریت فیل ہوتی ہے۔ اس بوریت کو دور کرنے کے لیے انسان چینجنگ کرتا ہے۔ اب اگر انسان عبادت ہی کرے، قرآن کی تلاوت، نفل نماز کتنی دیر کرے گا؟ آخر تو تھکا رہے گا نا۔ تو اس کے لیے نکاح کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی بورڈ ہو، فیلنگ کرے نا، تو اپنی بیوی کے پاس بیٹھے باتیں کرے گا، بچوں کے پاس بیٹھے گا، ان کے ساتھ کھیلے گا، کودے گا۔ یہ انسان کو ان کے لیے کوئی بازار سودا لینے کے لیے چلے جائے گا تو انسان کی طبیعت تو بدلتی رہتی ہے، جو ہے نا، بار بار اب تھوڑا وقت نماز میں گزار لیا، کچھ گھر میں گزار لیا، کچھ کھانے پینے میں گزار لیا، کچھ جناب اس نے کام کاج میں گزارے گا، تو اس کی زندگی میں ایک حسن رہتا ہے، توازن رہتا ہے، بوریت ختم ہوتی ہے، انسان اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو انجوائے کرتا ہے۔ اور یہ بات کوئی غلط نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی کو بھی خدا کا عرفان نہیں ہے، آپ سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، آپ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کلمنی یا عائشہ، عائشہ آؤ ذرا بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ فرمایا اسی لیے اس میں کلمنی یا عائشہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کشتبی فرمایا کرتے تھے دوسروں کے ساتھ، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ، کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اب روزانہ کہاں جاؤ گے بھائی؟ بوریت فیل کرو گے تو گھر میں آپ کی بیوی ہوگی، وہ آپ کی محبوبہ ہوگی، آپ ان کے ساتھ گپیں لگائیں، خوب بالکل اچھے لگائیں گے گپ باتیں، اور یہ بات کرنا بھی عبادت ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ خوش گپیاں، ہنسی مذاق کرنا، یہ بھی عبادت ہے اور بہت بڑا ثواب ہے اس کا کام۔ بلکہ میں نے پڑھا، آدمی مسجد میں پڑھے نماز، قرآن حکیم کی کرے تلاوت، جب بورڈ ہو جائے گھر جائے، جا کر باتیں کرے اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھیلے کودے، خوش طبی کرے، پیار محبت کے ساتھ رہے۔ فرمایا 4 غلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، ان کو آزاد کرنا خدا کی رضا کے لیے، اسے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوب بات چیت کرے، گپیں لگائے، تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ گزارے، بیلنس کرے۔ کیوں کہ انسان کی طبیعت میں اگلی نماز کے لیے پھر تازہ ہو جائے گا، ریفریش ہو جائے گا، فریش ہو کر واپس دوبارہ مسجد میں آ جائے گا۔ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، کھیل کود کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، بات چیت کرنا، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزیں اللہ نے میرے لیے دنیا چیزیں، وہ دنیا کی ہیں لیکن ہے مجھے پیاری ہیں، اللہ نے مجھے وہ محبوب بنا دی ہے میرے نظر میں۔ فرمایا ایک ہے خوشبو، خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو آدمی تمہیں خوشبو کا تحفہ دے اسے مت رد کرو۔ اور یہ بہترین، یہ حدیث پاک میں اگر کسی کو تحفہ دینا نا تو بہترین تحفہ جو آدمی کسی کو دینا وہ خوشبو ہے، خوشبو دینی چاہیے۔ یا آج کے زمانے میں دینی کتابیں دینی چاہیے، آج کے زمانے میں خوشبو، دینی کتابیں، کسی کو کوئی تحفہ دینا ہے تو سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ انسان اپنے دوست کو خوشبو پیش کرے اور دینی کتاب پیش کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی پسند تھی۔ اور دوسری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النساء،
آپ کو اپنے خواتین کے ساتھ، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ محبت تھی، شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ میں کوئی تو ہو نا جہاں اس کا دل لگے، تو سب سے بہترین جگہ دل لگانے کی اس کا اپنی بیوی ہے، اس کے اپنے بچے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز وہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس لیے کہ آدمی نیک بھی ہو، لیکن اس کے باوجود اس کو اب بیوی ہو تو وہ نیکی میں اس کی مددگار ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا دنیا کی اگر کوئی چیز ہم اختیار کرنا چاہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں فرمائیے کہ بہترین چیز دنیا کی میں کیا اختیار کی جا سکتی، یعنی دنیا میں رہ کر جو ہم کریں ہمارا دل کرے دنیا کی بیسٹ چیز ہے ہم وہ لیں تو کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین چیز دنیا میں یہ ہے کہ لا يتخذ احدکم لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجۃ مؤمنۃ۔ فرمایا دنیا کی میں رہ کر سب سے بہترین چیزیں وہ تین ہیں، زبان ہو اللہ کا ذکر کرنے والے، اس زبان سے واہیات نہ بکے، بس اس کو ضرورت کے لیے استعمال کرے، باقی جو ٹائم بچ ہے اس ٹائم میں اس زبان سے اللہ کا ذکر کرے۔ کان اسی لیے غیبتیں سننے کے لیے کان نہ استعمال کرے، اس کان کو استعمال کرے اللہ کا ذکر سننے سنانے کے لیے، یہی آنکھ ہے، یہی باقی چیزوں کا ہے۔ سب سے بہترین کام اس دنیا میں رہ کر کوئی انسان کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں زبان کان ناک دل دماغ یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کرے، اور پھر اللہ کا شکر کرنے والا دل خدا سے مانگے۔ ہزاروں ان گنت ساری زندگی بھی خدا کے نعمتیں انسان شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، پر یہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے نا یہ دل سے کرے۔ بہت عظیم ہیں وہ لوگ، مجھے کبھی کبھی یقین کریں ان لوگوں کی عظمت پر مجھے یعنی رشک آتا ہے، بڑی مصیبت میں بھی ہوں گے نا، غریب ہیں بیمار ہیں پریشان ہیں، تو جب جناب کیا ہے اللہ کا شکر ہے، بس یہی مومن ہونا چاہیے۔ کبھی بھی خدا تعالی کا شکوہ اپنی زبان پر نہ لائے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کے بندو ان گنت نعمتوں میں سے اگر اس کی طرف سے ایک معمولی سی کوئی مشکل پرابلم آ بھی گئی ہے تو اس کو صبر کر، باقی اس کے مقابلے میں تو دیکھنا لاکھوں کروڑوں اربوں خدا کی نعمتیں ہیں جو اس ذات نے تجھے دی ہوئی ہیں۔ تو اگر ایک کوئی مشکل آ گئی ہے تو اس پر صبر کر، ہر حال میں خدا کا شکر کر، اور یہ شکر صرف زبان سے نہ کر دل سے بھی کر، مان اس کو، سوچ غور و فکر کر۔ صرف انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں، اتنی نعمتیں رکھی ہیں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، باقی یہ کائنات تو ہے ہی اتنی۔ تو فرمایا اس دنیا میں رہ کر جو بڑی سے بڑی نعمت اللہ سے مانگنی ہے نا تو وہ یہ مانگ زبان ہو اللہ کا ذکر کرنے والی، دل ہو خدا کی نعمتوں کا شکر کرنے والا، اور فرمایا بیوی ہو ایمان والی متقی پرہیزگار نیکوکار اللہ کو یاد کرنے والی تہجد گزار، تیرے دین پر تیرے ساتھ تیری مدد کرنے والی، اگر کوئی غلط کام کرے تو روکے، اچھا کام کرے تو تیرا حوصلہ بڑھائے، تیرے نیکی کے کاموں میں تیری مدد کرنے والے، یہ دنیا کی بہترین نعمت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہ یعنی اسی دنیا میں جنت کا بھی کوئی لذت ٹیسٹ محسوس کرنا چاہتا ہے نا تو فرمایا دیکھ رہے تیری بیوی کیسی، اچھی خاتون اچھی بیوی یہ دنیا میں ہی جنت ہے، اور بری عورت
شوہر کو تکلیف دینے والی، یہ بندے کے لیے دنیا میں جہنم۔ تو یہ بھائی یہ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی نکاح کا ایک یہ بھی ہے کہ وہ تیرے دین میں، نیکی کے کاموں میں، تیری عزت آبرود کے لیے وہ تیری مددگار ہو، اور اگر پریشانی ہوتی ہے، اگر عورت پریشان ہو تو مرد اس کے غم گساری کرے، اگر مرد پریشان ہو جائے تو عورت کو اس کو حوصلہ دے۔ تو یہ اسی لیے ہیں، اور آخرت کے کاموں کا خیال رکھیں دونوں۔ مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کو نماز کی تلقین کرے، خوف خدا کی تلقین کرے، اللہ کے ذکر کی تلقین کرے، نیکی کے کاموں کی تلقین کرے، صدقہ و خیرات کی تلقین کرے، اچھے اچھے کاموں کی تلقین کرے۔ اور عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر سے اچھے اچھے کاموں کی تلقین کرے، بھائی نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، اللہ کے راہ میں صدقہ دیا کرو، یہ سارے کام ہیں۔ اور اسی میں سے نکاح ہی کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اتباع مختلف ہے، اور پتہ تو چلتا ہے نا نکاح کے بعد۔ پرابلم یہ ہے کہ لڑکے کے بھی منہ بند ہی ہوتا ہے اور لڑکی کا بھی منہ بند ہی ہوتا ہے، یہ دونوں منہ کھلتے ہیں نکاح کے بعد۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو گھر میں آئی ہے یہ بہت اچھی کوئی ہے یا برا ہے یا بری ہے۔ اچھے اور برے کا پتہ عموماً نکاح کے بعد ہی چلتا ہے، عموماً۔ اور خصوصاً یہ جو آج کل کے زمانے میں تو ہمارے بچوں نے ایک بڑی عجیب و غریب ہے جی، کزن کے ساتھ شادی نہیں کرنی، اور بعد میں جب دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں نا تو پھر کزنیں یاد آتی ہیں، وہ پھر بھی اچھی تھی یار، یہ کیا بلا ہم گھر لے کر آئے کیوں؟ کزن کا تو پھر پتہ ہوتا ہے، پھر تو رشتہ داروں میں تو پھر پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بالکل اجنبی لے کر آتا ہے، ہمیں کیا معلوم وہ کیا ہے، جب گھر میں آتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اب یہ ہے یہی حال لڑکے کا ہے، یہی حال لڑکی کا ہے۔ اجنبیوں میں جب شادی کریں گے تو وہ تو آپ لوگ چھپاتے ہیں، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اس وقت جو کو دکھاتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں۔ دونوں کی حقیقت کا پتہ بعد میں لگتا ہے۔ اب کریں کیا؟ تو کیا ہر ایک جب نکاح کے بعد چھوڑتے جائیں تو پھر تو دنیا میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو اب بھائی بات یہ ہے کہ آپ اپنی کوشش کے مطابق، پوری ہمت کے مطابق، آپ نے اگر کسی اجنبی میں نکاح کر ہی لیا ہے تو پہلے تو یہ ہے، میں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا کہ پہلے پوری کوشش کریں، ہر چیز کو دیکھ لیں، خصوصاً اسپیشلی ان کے عقیدے کو دیکھ لیں، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کریکٹر کے اعتبار سے، وہ کیسے لوگ ہیں۔ دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ دیکھتے ہیں حسن و جمال، فرمایا نہ دیکھو، لوگ دیکھتے ہیں مال و دولت، فرمایا نہ دیکھو، لوگ دیکھتے ہیں صبر، فرمایا نہ دیکھو، سب سے بہترین چیز جو دیکھنے والی ہے دینداری ہے، دینداری ہے۔ آج کل دینداری میں بھی ڈنڈیاں مار دی گئی ہیں، اس میں بھی بڑی اہم چیز یہ ہے کہ لڑکا بھی سنی ہو، لڑکی بھی سنی ہو، اور یہ سب سے پہلے پوچھو۔ جو بات پوچھنے والی ہے وہ ہم پوچھتے نہیں ہیں، اور یہ نہیں پوچھنے والی ان پر توجہ دیتے ہیں، بعد میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ چیز لڑکا بھی دیندار ہو، سنی ہو، لڑکی بھی سنی ہو، پہلے پوچھ لو، کنفرم کر لو یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد با عمل ہو، بے عمل نہ ہو، خوف خدا رکھنے میں نے کہیں ہاں جی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ پردہ کرتے نہیں، ظالم کے بچے جب تو نے رشتہ کرنے سے پہلے کہہ دیے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، وہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، تو بعد میں پھر روتا کیوں ہے؟ میں وہ باتیں کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتی ہیں، میں مجموعی بات عرض کرتا ہوں۔ ہاں بھائی لوگ جی کیا اچھا ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے وہ بچی پردہ کرتی کہ نہیں کرتی، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ جناب کیسے، تو پھر بعد میں روتے کیوں ہو؟ پہلے دیکھ لو نا ان چیزوں کو۔ اب اگر ہے جب نکاح ہو گیا ہے اور تو نے اپنے غلطی سے یہ فیصلے کیے ہیں، کس نے مجبور کیا تھا یہ غلط فیصلہ کرنے پر؟ تجھے اپنی مرضی سے کرتے ہو نا، جب من مانی کر کی، دین کی تو نے مانی نہیں، دین کی تو نے سنی نہیں، اللہ رسول کو تو نے ذہن میں رکھا نہیں ہے، اپنی مرضی سے فیصلہ کیا ہے، تو اب
یہ جو ڈھول تو نے اپنے گلے میں ڈالا نا، اس پر صبر کر. لڑکی بھی صبر کرے، لڑکا بھی صبر کرے. خود ایک دو کیس نہیں ہے، بے شمار کیس آتے ہیں، روتے ہیں. کبھی لڑکا روتا ہے، کبھی لڑکی روتی ہے. کبھی میں نے پوچھا کیا ہوا، اور جی اس نے مجھے مارا، یعنی ہسبینڈ کیا میری عورت نے مجھے مارا. کتنے کہتے وجہ یہ مجھے مارتی ہے. اچھا کبھی وہ کہتے مجھے یہ مارتا ہے. کیا یہ نہیں مصیبت پڑی ہوئی ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، یہ مارنے اور گالیاں اور بےہودہ بکنا اور یہ ساری ایک دوسرے کو تکلیف دینے کا، یہ تم نے پہلے دیکھنا تھا. ان ساری چیزوں کو پہلے چیک کرنا تھا. اب ہو گیا ہے تو پھر برداشت کرو. اب اس کا حال یہی ہے کہ برداشت کرو، یا پھر کسی دوسرے کو بھی اس مشورے میں شامل کر لیتے ہیں. وہ تمہیں ساری تسلی کر دیتا ہے کہ ان لوگوں کا کریکٹر، کردار کیسا ہے. بہرحال یاد رکھیں، جہاد اللہ کی راہ میں لڑنا، اس میں بھی صبر ہے. اور یہ میاں بیوی کا رشتہ، یہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے. اس میں بھی پھر یہی ہے کہ پھر صبر کریں. اچھا کبھی کبھی میاں بیوی ٹھیک ہوتے ہیں، اولاد غلط نکل آتی ہے. بھائی یاد رکھ لیں، اس میں کوئی ضروری نہیں کہ ماں باپ کی تربیت نہ ہو تو اولاد غلط نکلتی ہے. کبھی کبھی ماں باپ نے بالکل سے میاں بھی ٹھیک، بیوی بھی ٹھیک، ان کی تربیت بھی ٹھیک، یا خدا کی اپنی مشیت ہے، اللہ رب العزت کی یہ تقدیر ہے. وہ جب جاتا ہے تو وہ کسی کو نیک، کسی کو کچھ ہو جاتے ہیں. تو بھائی اگر آپ کسی کی اولاد، چلو یہ دونوں تو ٹھیک ہیں، اولاد ہی غلط نکل گئی ہے، بھائی اس میں پھر صبر ہے، اس کا ایک علاج. اور اب یہ نکاح کا فائدہ ہے. نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے، اگر تو بیوی غلط نکل آئی، نکاح کے بعد پتہ چلا یہ تو بڑی منہ پھٹ ہے، زبان دراز ہے، مرد صبر کرے. اگر مرد برا نکل آیا، عورت صبر کرے. اس صبر پر اللہ پاک انہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا. صبر کرے. پھر اچھا یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں، اولاد ہی غلط نکل آئی ہے، تو پھر صبر کرے ماں باپ. یہ نکاح کا فائدہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ثواب عطا فرماتا ہے. بھئی یہ صبر پہلے نکاح کرو گے، پھر کوئی اچھا نکلے گا، کوئی یا دونوں ہی اچھے ہیں، اولاد بھی اچھی، تو اللہ کا شکر ہے. تو یا دونوں میں سے کوئی ایک برا ہے، یا کہ اولاد بری آ گئی، تو پھر صبر ہے، تو اس پر بھی اجر ہے. ہر طرف اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. پر یہ سارے فائدے، صبر والے فائدے بھی تب ملیں گے جب پہلے انسان نکاح کرے گا، اور شکر والے بھی سارے فائدے تب ملیں گے جب پہلے انسان نکاح کرے گا. تو نکاح کے پازیٹیو پوائنٹس میں نے عرض کیے، انشاءاللہ مزید عرض کروں گا. اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ نکاح کے بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں. اور ان فوائد کو دیکھا جائے تو صوفیہ کہتے ہیں کہ نکاح کرو. بلکہ بھاگے آ رہی ہیں کہ ایک ان کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا غالباً واقعہ ہے کہ آپ کے بچے تھے، ان کو بھی طاعون پلیگ، اس بیماری سے وفات ہوئی، اور آپ خود بھی اس کا شکار ہو گئے، یہ جو طاعون کی بیماری کا. اب جس کو طاعون کی، جیسے کرونا یا اس قسم کی بیماریاں محل، یا کسی کو کینسر ہو جائے، تو ڈاکٹر بھی بتا دیں کہ اب تیری ڈیتھ ہے، کیا بھی رسول ہے. تو فرمایا یہ جو درمیان میں وقفہ ہے، میں اس میں کیا عمل کروں؟ آپ نے فرمایا میں نکاح کروں. کیوں؟ فرمایا یعنی تنہا بغیر نکاح کے مرنے سے میں اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں کہ نکاح کی حالت میں مروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ، اس کی کوئی بیوی ہو یا بیوی ہے تو پھر اس کا کوئی شوہر ہو. حالانکہ بالکل ان کو پتہ تھا کہ میں بیڈ پر ہوں، اب چند ہی دنوں کے بعد میرا وصال ہو جائے گا.
اس کے باوجود کیوں بتایا آپ نے؟ فرمایا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کو پتہ چل جائے، وہ نکاح کیا کرو، مشکلات کا سامنا کرو، بیماریوں کا سامنا کرو، یہ افضل عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے۔ اگرچہ انسان بیمار ہو پھر بھی نکاح کرے، بغیر نکاح کے مرنے سے بہتر ہے کہ انسان نکاح کر کے مرے۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔